مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ میرے دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں اور بہنوں، آج میں آپ کے سامنے پہلی مرتبہ اردو زبان میں لب کشائی کا موقع مل رہا ہے۔ میرے دوستوں، آج میں آپ کے سامنے وہ 3 مشکلاتیں ہیں جو تقریباً ہر ایک مسلمان کے ساتھ لاگو ہیں۔ آج ان 3 مشکلات کا حل قرآن کریم سے علماء کی تحقیق کے مطابق میں آپ کے سامنے لایا ہوں۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور ہمیشہ دین کی خدمت میں قبول اور مقبول منظور فرمائے۔ میرے دوستو، اللہ نے اس دنیا کو پیدا فرمایا۔ جب اس دنیا مکمل ہو گئی تو اللہ نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا، انسان پکڑ گئے۔ جب انسان آ گئے تو ان میں کافر بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، قادیانی بھی ہیں، کافی فرقے ہیں، لیکن سچا اور دین مذہب جو ہے وہ اسلام ہے، وہ فرقوں میں نہیں، حق علماء دیوبند ہیں۔ تو مسلمان آج کل تو مسلمان یوں کہتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اب بھائی کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اس لیے نہیں پڑھ سکتا، میرے کپڑے خراب ہیں اور میں پڑھ نہیں سکتا، نماز میں سستی ہو رہی ہے، سستی پیدا ہو رہی ہے، نماز کی طرف رخ نہیں جاتا، توفیق نہیں ملتی کہ میں نماز پڑھوں اور کپڑے اپنے پاک رکھوں، نماز ادا کروں، یہ توفیق نہیں ہوتی۔ آج یہ کیوں نہیں ہوتی؟ اسی لیے میرے دوستو 3 مشکلات ہیں، اور سب سے پہلی مشکلات تو یہ ہے کہ مسلمان کو نماز میں سستی پیدا ہوتی ہے۔ سستی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا، سورۃ مریم آیت نمبر 61، فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات۔ پھر ان کے بعد ایسے نااہل آئے جنہوں نے نماز کو برباد کیا اور شہوت اور خواہشات کی تابعداری کی۔ ایسے نااہل لوگ آئے۔ تو آج کل جو مسلمان نماز میں سستی ہو رہی ہے، جن کی نماز میں پڑھنے میں، ادا کرنے میں جن کو سستی پیدا ہو رہی ہے، تو وہ سمجھیں وہ شہوت میں مبتلا ہیں۔ اگر آپ کسی کو یوں کہیں گے کہ آپ شہوت میں مبتلا ہیں اسی لیے آپ کو نماز میں سستی پیدا ہو رہی ہے، تو وہ کہے گا میں کچھ زانی ہوں، تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو۔ اسے کہا بھائی، زنا کا مفہوم وسیع ہے۔ زنا صرف اوگھڑ کے میل جوب کو نہیں کہتے۔ اگر ہاتھ کسی غلط جگہ لگ جائے تو اسے ہاتھ کا زنا کہتے ہیں۔ اگر آنکھ کسی غلط جگہ پر اس کی نظر پڑ جائے تو اسے آنکھ کا گناہ کہتے ہیں۔ اگر کان سے کسی نے بری باتیں سنی تو اسے کان کا زنا کہتے ہیں۔ اسی لیے ساری یہ ترتیب ہے۔ تو وہ ان کاموں میں یہ مبتلا ہے، اسی لیے نماز میں اس کو سستی پیدا ہو رہی، توفیق نہیں مل رہی، نماز میں سستی۔ اور توفیق کو مطلب دوست توفیق کے مطلب کو الٹا لیتے ہیں۔ توفیق یعنی اللہ نہیں چاہتا، نعوذ باللہ، کہ نماز پڑھو۔
کچھ حضرات یہ اس معنی کو لیتے ہیں، حالانکہ اس کا توفیق کا معنی یہ نہیں ہے۔ ہمارے استاد نے کہا کہ توفیق کا معنی اسباب مہیا، اسباب موجود ہو، نماز کے لیے اسباب موجود ہے، کپڑے پاک ہوں، آپ کو وضو کرنا ہے، پانی مسجد موجود ہے، یہ اسباب ہے، یہ توفیق ہے۔ تو میرے دوستو، نماز میں سستی اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ آپ شہوت میں مبتلا ہیں، اسی لیے نماز آپ کو سستی پڑھنے میں، ادا کرنے میں سستی پیدا ہو رہی ہے۔ دوسری مشکلات تو یہ ہے، اور کوئی مسلمان کوئی شخص کہتا ہے بھائی مجھ پر تو بدبختی ہے، میں بد نصیب ہوں، جس کاروبار میں، جس سننے میں تنگی میں لگاتا ہوں تو وہ تنگی ہے، بدبختی ہے۔ تو اللہ پاک نے اس کا بھی حل قرآن کریم میں فرمایا، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، سورۃ مریم آیت نمبر 32۔ اسی صورت میں اپنے والد کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنو، اپنے والد کے ساتھ تمہیں حسن سلوک کرنے والا بنایا اور ظالم بدبخت نہیں بنایا۔ خود کو بدبخت کیوں کہتے ہو؟ تو اگر کوئی شخص جس کے اوپر بدبختی ہے اور وہ کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، اور کیا پتہ نہیں کیا کیا بولتا جا رہا ہے، کس کاروبار میں کس تنگی ہے، بہت بدبختی ہے، بد نصیبی ہے، تو مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اس کا اچھا سلوک نہیں ہے، اسی لیے اس کو برتاؤ ٹھیک نہیں کرتا۔ اللہ پاک نے سورۃ لقمان میں ارشاد فرمایا کہ جس کا مفہوم مطلب تو یہ ہے کہ تمہاری ماں نے تمہیں اپنے پیٹ میں تکلیف پر تکلیف اٹھا کر تمہیں جنا، تم اس کی ماں کی قدر نہیں کرتے۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور جو تم کھیر پیتے ہو نا، وہ بھی 2 سال میں۔ تو اللہ پاک نے تمہیں ماں کی ہستی، ابے کی، باپ کی ہستی عطا کی ہے، تم اس کی قدر کیا کرو۔ نہیں کرو گے تو اللہ ناراض ہوگا، بدبختی بھی آئے گی، بد نصیبی بھی آئے گی، سب کچھ آئے گا تمہارے اوپر۔ اپنے والدین کے ساتھ ٹھیک سلوک کیا کریں، کیونکہ باپ جنت کا دروازہ ہے، اور ماں اس کے قدمن میں اللہ نے جنت رکھی ہے۔ جنت آپ کو یوں نہیں ہے، آسان نہیں ہے اتنی جنت۔ اور شہوات اور ان ناجائز طریقے سے بچا کریں، فضول خرچی، یہ فیشن وغیرہ نہ کیا کریں۔ تیسری مشکلات، اگر کوئی کہے کہ میری روزی تنگ ہے، میں جس کاروبار میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو وہ اس میں کیا کہتے ہیں اسے، کما نہیں پاتا، ہمیشہ کے لیے میں نقصان اٹھانے والا بن جاتا ہوں، کبھی بھی رزق ٹھیک سے نہیں کمایا، میرے رزق میں تنگی ہے، 1,00,000 پگار ہے، مہینے کی تنخواہ ہے، لیکن اس میں بھی میری پورت نہیں ہوتی، رزق میں تنگی ہے۔ کیوں؟ اللہ پاک نے سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 124 میں فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِهِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو میرے ذکر اور قرآن اور سنت سے جو اعراض کریں گے اس کے لیے زندگی تنگ ہوگی، رزق تنگ ہوگا، برباد ہوں گے وہ۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِهِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ یاد رکھیں، اللہ پاک نے تمہیں کیا کیا نہیں دیا، اس رب جلال کا ناشکر انسان بن کے بیٹھا۔ جس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا وہ مقصد تم نے چھوڑ دیا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام، ایک چھوٹا سا واقعہ، حضرت اسرائیل علیہ السلام سے اللہ پاک نے پوچھا، اسرائیل تم کو افسوس ہوتا ہے کسی کی روح قبض کرنے میں؟ کیونکہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو مقرر کیا ہے کہ لوگوں کا روح قبض کرنا۔ کبھی تمہیں
افسوس ہوا۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ 2 باتیں مجھے سمجھ نہیں آئیں۔ ایک وہ کہ ایک تختے پر دریا میں ایک کھیر پیتا بچہ اور ایک اس کی ماں، وہ جا رہے تھے دونوں۔ اللہ پر آپ نے حکم کیا کہ مجھے اس ماں کا روح قبض کرو یہاں پر، تو میں نے تو حکم خداوندی کو مان کر میں نے اس کا روح قبض کیا۔ وہ جس پر تختے پر سوئی وہ سوتی رہی، اس کا کھیر پیتا بچہ وہاں ہی پڑا۔ دوسرا کہ ایک بادشاہ تھا، شداد نام کا اس کا، تو وہ بادشاہ بہت بڑا تھا۔ اس نے جنت بنائی خوبصورت، لوگوں کو کہا اللہ نے تمہیں جنت کا دینے کا اعلان کیا ہے، لیکن آخرت میں تمہیں دنیا میں دکھاتا ہوں، چھوڑو۔ نعوذ باللہ، کافر تھا، مسلمان نہیں تھا، یہودی تھا۔ تو اس نے تین سال لگ بھگ لگے کہ اس میں جنت بنائی، بہت ہی خوبصورت جنت بنائی۔ جس دن اس کو افتتاح کرنا تھا، جس دن اس جنت کا افتتاح کرنا تھا، اس دن آپ نے مجھے حکم کیا کہ یہاں جائیں کہ یہ شداد نام بادشاہ یہ اپنی جنت کا افتتاح کرنے والا ہے، ایک قدم اس کا جنت میں ہو، ایک قدم اس کی جنت میں ہو، ایک قدم جو اس نے دنیا کی جنت بنائی ہے، ایک قدم اس دنیا والی جنت میں ہو، اور دوسرا قدم پیچھے ہو کہ اس کا روح قبض کرنے، اپنی جنت جس ہاتھوں سے بنائی وہ دیکھ نہ پائے۔ تو میں نے وہاں جا کر آپ کا حکم مان کر انہیں قبض کر دیا، اور اس نے جنت نہیں دیکھی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اے عزرائیل، بس یہی بات جی، اللہ پاک نے فرمایا جس کا تم نے روح قبض کیا تھا، اس کی ماں کا جو کھیر پیتا بچہ تھا جو تختے پر پڑا تھا، وہ یہی بادشاہ ہے۔ میں نے اس کو کہاں تک کہ کہاں پہنچایا، اس پہ ہر نعمت میں نے اٹل ڈالی، اس کو ہر نعمت عطا کی۔ یہ اتنا نا شکر کہ شکر کرتا اللہ تو نے مجھے کہاں سے کہاں تک پہنچایا، طاقت دی، قوت دی، سب کچھ عطا کیا، لیکن نا شکرہ ہو کر اور میرے مقابلے میں آ گیا۔ تو میرے دوستو اسی لیے عرض کرتا ہوں اللہ کی شکر گزار بنو، یاد رکھو اللہ کے شکر گزار بنو گے انشاءاللہ سب کچھ تمہارے اوپر آسانی سے گزرے گا، سب کچھ۔ یہ ٹھٹھول یہ کچھ نہیں ہے، اللہ کے ولی بن جاؤ، استغفار کیا کرو، اللہ کی قسم دنیا کچھ بھی نہیں ہے، دنیا میں کچھ نہیں رکھا، دنیا ضرورت ہے، اصل آخرت ہے، آخرت دنیا نہیں ہے کچھ بھی۔ اللہ سے دعائیں مانگا کریں، ہمارے بارے میں بھی اپنے لیے بھی، ہم تو گناہ گار ہیں، ذاتی طور پر میں تو بہت گندا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ یہ دین کی خدمت سر انجام دینے کا پوری زندگی یہ نصیب فرمائے۔ تو میں نے آج کے اس تقریر میں آپ کے سامنے 3 مشکلات ہیں، اس کا 3 حل رکھے ہیں۔ پہلے نمبر، دوبارہ میں اس کو دہرا دیتا ہوں، جو شخص کہے کہ میری نماز میں سستی ہوتی ہے تو وہ سمجھیں کہ وہ شہوت میں مبتلا ہیں، اس سے گریز کر لیں۔ دوسری کہ عدم توفیق اور بدبختی کا شکار ہو تو اس کا کیا کریں، تو اس سے پتہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے والد کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، اپنے والد کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ روزی تنگ ہے تو اس سے چاہیے کہ اللہ کا ذکر، قرآن اور سنت سے تعلق رکھے اور
اللہ سے دعائیں مانگیں، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور حل ہو جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خوش و خرم رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔